اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں حسن علیہ السلام کی قبلت کے موقع کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات کے اس عظیم امام اور عظیم ہستی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے عمل کو اور آپ کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کے لیے درس حاصل کر سکیں اور اخلاقی اصولوں کو اخذ کر سکیں۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع کی مناسبت سے کئی موضوعات ذہن میں آتے ہیں، اور ایک آپ کا مسئلہ سیاسی حوالے سے بہت زیادہ اہم ایشو ہے کہ آپ نے اپنے وقت کے حکمران کے ساتھ صلح کا راستہ اختیار کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو ہے وہ جنگ کا راستہ اختیار کیا، تو وہ کون سے حالات تھے، وہ کون سی شرائط تھیں، وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام نے وہ راستہ اختیار نہ کیا جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اختیار کیا؟ تو کیا اگر امام حسین علیہ السلام امام کی جگہ ہوتے تو وہ بھی یہ اقدام تھے کہ جو امام حسن نے کیا؟ اور کیا امام حسن علیہ السلام اگر کربلا کے میدان میں ہوتے تو کیا وہ امام حسین کی طرح جنگ کرتے یا نہ کرتے؟ یہ اور ایسے بہت سے سوالات ایسے ہیں کہ جو ہم انشاءاللہ جب کبھی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کریں گے تو پھر میں اس کے انشاءاللہ جوابات دوں گا، کیونکہ اس کے لیے مجھے پوری ہسٹوریکل فیکٹس جو ہیں وہ سلائڈز کی صورت میں لانے کی ضرورت پڑے گی تاکہ آپ کے لیے بہتر طور پر انڈرسٹینڈیبل ہو سکے۔ لیکن آج چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اور اس ماہ میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اخلاقیات کی طرف اور اپنے نفس کی تربیت کی طرف ہم زیادہ توجہ دیں اور ایسے مسائل کو ہم زیر بحث لائیں کہ جس کا تعلق جو ہے ہماری اخلاقیات سے یا ہماری اخلاقی تربیت سے ہو، تاکہ اس ماہ رمضان کے روزوں کا جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے ہم اس حکمت اور اس فلسفے کے زیادہ قریب ہو سکیں کہ جس کا تعلق تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو اس لیے کی اخلاقی زندگی کے اخلاقی پہلو بھی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے۔ آپ کی زندگی سے متعلق بہت سی ایسی داستانیں موجود ہیں کہ جن کو میں وقتاً فوقتاً اپنے لیکچرز میں ان داستانوں کو میں بیان کرتا رہا ہوں۔ البتہ کچھ سٹوریز ایسی ہیں کہ جو شاید جو ریلائبل نہ ہوں یا ان کے سورسز جو ہیں وہ اوتھینٹک نہ ہوں، تو لہٰذا اس کو تھوڑا بہت انسان اگنور کرتا ہے۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کے کچھ اخلاقی پہلو ہیں، اور پھر آپ کی سے جو روایات اور احادیث نقل ہوئی ہیں اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس سے ہم ایک اخلاقی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے امام حسن علیہ السلام کی جو سب سے زیادہ نمایاں صفت ہمیں آپ کی شخصیت میں نظر آتی ہے، وہ آپ کی بخشش اور لوگوں کو جو محروم ہیں، فقراء جو فقیر ہیں، ان کی جو مدد آپ کرتے تھے، جس طرح سے ان کو آپ عطا کرتے تھے، یہ آپ کی زندگی کی ایک بڑی نمایاں حیثیت ہمیں نظر آتی ہے۔ میں نے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا آج ایویلویٹ کریں۔ لیکن جہاں تک جنریسٹی کا تعلق ہے، جہاں تک بخشش کا تعلق ہے، جہاں تک کسی کی مدد کرنے کا تعلق ہے، جہاں تک چیریٹی دینے کا تعلق ہے، تو ہو سکتا ہے ہم میں سے ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جو محروم ہیں، جو ہم سے محتاج ہیں، ہم ان کی مدد کریں۔ لیکن آج ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ ہمیں اس کا معلوم ہے کہ
یہ ایک ضرورت ہے، اور کم و بیش ہم اپنی زندگی میں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. لیکن جو ٹاپک ہے وہ ہے کریکٹرسٹکس آف جنریسٹی، یعنی ہمیں اس عنوان کے حوالے سے جو اس کی خصوصیات ہیں، جو اس کی صفات ہیں، جو اس کی سگنیفیکینس ہیں، یا اس کے حوالے سے اپنے عمل کو زیادہ سے زیادہ اخلاص کے مطابق کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کمال اور پرفیکشن کی طرف لے جانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان امور کا بھی خیال رکھیں، ان کنڈیشنز کا بھی خیال رکھیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم روزے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. ایک سٹیج تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ ظاہری طور پر بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہے، لیکن اس میں جو اخلاقی آسپیکٹس ہیں اس کے اوپر انسان توجہ نہیں کرتا. اسی طریقے سے نماز بھی انسان جو پڑھتا ہے تو اس کے بھی مختلف درجات ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو انسان عادتاً نماز پڑھتا ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ جس میں انسان اس نماز کو اپنی روح سے، اپنے باطن سے، اپنی حقیقت سے، اپنی شخصیت کے ساتھ اس کو مربوط کرتا ہے اور اس کی تاثیر کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے. تو یہ اس کا تعلق جو ہے عبادات کی پرفیکشن سے ہے، عبادات کی قبولیت سے ہے. شاید میں پہلے بھی اپنے لیکچر میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم عبادات کو انجام دیتے ہیں تو ایک کا تعلق جو ہے عبادات کے صحیح غلط ہے. اگر ہم عبادت کے صحیح اور غلط کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم صرف جائیں اور توضیح المسائل میں ہم دیکھیں کہ ہمارے مراجع کرام نے کیا چیزیں بیان کی ہیں نماز کو صحیح ہونے کے لیے، کہ اگر ان میں سے کوئی شرط بھی موجود نہ ہو تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی. لیکن ضروری نہیں کہ وہ نماز قبول بھی ہو. تو قبولیت کے لیے جو ہے اس کے لیے مزید شرائط کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اگلی سٹیج جو ہے وہ پرفیکشن کی ہے. کبھی کبھی انسان کو اپنی عبادات کو مزید پرفیکٹ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان امور کی طرف توجہ کرے کہ جن سے انسان کی پرفیکشن میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی یہ آخری درجہ ہے جو ہم عبادات کے سلسلے میں اپنے مد نظر رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال آج کے اس لیکچر میں، اس مختصر سے وقت میں، میں یہ چاہوں گا کہ ہم بات کریں ان کریکٹرسٹکس کے اوپر کہ جو امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے اس اخلاقی پہلو سے مربوط ہیں. آپ کا اسٹائل کیا تھا، آپ کی اپروچ کیا تھی، آپ کی جو جس کو ہم نیتیں ہیں، وہ آپ مانوی اسپیکٹ وہ کیا اس حوالے سے آپ کی اپروچ تھی. اگر ہم آج کا جو موضوع ہے اس کو میں نے اتنا آسان نہیں تھا کہ ہم ان 2-3 پوائنٹس جو میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ اتنی آسانی سے ہمیں نہیں ملتے جب تک ہم تھورلی امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو ہم سٹڈی نہ کریں اور ان سے ریلیٹڈ ساری احادیث جو ہیں اس حوالے سے ہم ان کا مطالعہ نہ کریں. بہرحال میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آج ہم اس حوالے سے بات کریں. یہ تھا آج کے ٹاپک کا جو ہے ایک معمولی تعارف. لیکن پھر ہم جب اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کو پہلے میں نقل کروں گا، اس حدیث کا پھر میں ترجمہ کروں گا، اور اس حدیث کے ترجمہ کرنے کے بعد میں یہ بتاؤں گا کہ ایک بڑا اچھا واقعہ ہمیں امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ملتا ہے کہ جو اس حدیث سے مربوط ہے. اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن والدنیا والآخرہ جنت الکافر. یعنی دنیا 2 مرتبہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حدیث اس طرح سے ہے کہ الدنیا سجنت المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ جو دنیا ہے، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ مومن کے لیے زندان ہے، مومن کے لیے یہ قید ہے، لیکن کافر کے لیے جو ہے یہ جنت کی حیثیت رکھتی ہے. تو کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کسی جگہ پر تشریف لے کے جا رہے تھے اور آپ نے بڑے اچھا لباس آپ نے پہن رکھا تھا، اور آپ نے خوشبو لگائی ہوئی تھی، آپ نے
آپ کی جو سواری تھی وہ بھی بڑی عمدہ تھی. جو آپ کو دیکھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ویل آف ہیں اور آپ کی جو لائف ہے وہ بہت اچھی ہے، زندگی آپ کی بہت اچھی ہے. تو ایک یہودی یا غیر مسلمان کا وہاں سے گزر ہوا کہ جس کی حالت بہت خراب تھی، جو بہت فقیر تھا، بہت غریب تھا، اس کے بعد کپڑے بھی صحیح طرح سے پہننے کو نہیں تھے. جب اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون شخصیت ہیں تو اس نے کہا کہ یہ فرزند رسول امام مشتبہ. تو شخص میں دل میں تھوڑی سی ایک نفرت کا احساس ہوا اور اس سے کہا کہ امام حسن علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کہ کیا یہ روایت موجود نہیں ہے ہمارے پاس کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کا الٹ میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو یہ مومن جو ہے آپ کی جو مجھے ظاہری حالت نظر آ رہی ہے، آپ کی جو زندگی اور آپ کا جو سٹیٹس مجھے نظر آ رہا ہے، اس سے تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ دنیا آپ کے لیے زندان ہے، یہ دنیا آپ کے لیے قید ہے. جبکہ میں جس حالت میں اس وقت ہوں، جس غربت اور فقر کا میں جس سے شکار ہوں، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ میرے لیے قید ہے، میرے لیے زندان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ دیکھیے کہ ایک یہودی امام حسن علیہ السلام کو یہ اس طرح سے ایڈریس کر رہا ہے اور ایک حدیث ہے اور اس حدیث کو اس نے استعمال کیا ہے. امام علیہ السلام نے اس کو جواب دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ اچھا خاصا دلچسپ ہے. امام علیہ السلام اس کو ایک نئے کانٹیکسٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث ٹھیک ہے، الدنیا سجن المومن، اگرچہ تم مجھے بہت اچھی حالت میں اس دنیا میں دیکھ رہے ہو، لیکن دنیا میرے لیے ابھی بھی یہ دنیا قید ہی ہے، ابھی بھی یہ دنیا میرے لیے زندان ہے، اس سے کم نہیں ہے. اس لیے کہ اگر تم میری اس زندگی کو اس آخرت کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کرو اور تمہیں یہ پتہ چلے کہ آخرت میں مجھے کیا مقام ملنے والا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتیں ملنے والی ہیں اور مجھے جنت میں کون سا مقام ملنے والا ہے، تو تم اس مقام کی اگر معرفت حاصل کر لو تو تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ پھر بھی اس نعمتوں کے مقابلے میں کہ جو آخرت میں مجھے ملیں گی، اس کے مقابلے میں یہ میرے لیے جیل، زندان اور قید سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور تم اگر اپنا اس مقام کو دیکھ لو کہ جو تمہیں آخرت میں ملے گا، جو یہاں تمہاری سوچ ہے، جو کی اخلاقیات ہیں، جو تمہارے اندر ظلم و ستم اور عداوت اور نفرت حق کے سلسلے میں پائی جاتی ہیں، اگر اس کو دیکھتے ہوئے تمہیں اگر اپنی آخرت کی زندگی کا پتہ چل جائے، تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تمہیں کتنا سخت عذاب ملے گا اور کتنی سخت سزا سے دوچار ہونا پڑے گا، تو تم اپنی اس حالت کو بھول جاؤ گے اور تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ یہ دنیا تمہارے لیے جنت سے کم نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس داستان سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. میں اس پر بہت زیادہ بات کر سکتا ہوں لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. صرف یہ چاہتا تھا کہ ابتدا میں ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں. امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے اور اس حدیث کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان العقل رجلا لکان الحسن، کہ اگر عقل انسانی جو ہے، اگر عقل جو ہے وہ انسانی شکل میں آ جائے، انسانی شکل میں ظاہر ہو جائے تو وہ حسن ہو، یعنی حسن کی صورت میں ظاہر ہوگی. تو امام حسن علیہ السلام کا جو انٹلیکچوئل لیول تھا اس کی اس حدیث کے اندر جو ہے تعریف کی گئی. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن اور حسین دو امام ہیں، چاہے تو وہ قیام کریں اور چاہے وہ اپنے حق سے درگزر کریں. تو یہ حدیث بھی ہمیں فیوچر کے بارے میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پریڈکشن ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ الحسن والحسین یہ دو امام ہیں، قاما او قعدا،
چاہے تو وہ قیام کریں، چاہے وہ اپنے حق سے درگزر کریں، اس لیے کہ جو اصل آبجیکٹو ہے اس تک پہنچنے کے لیے کبھی کبھی جنگ کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی صلح کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اسلام میں جو اصل چیز ہے یا بنیادی اصول یہ نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ جنگ کرے، اور نہ ہی یہ بنیادی اصول ہے کہ انسان ہمیشہ صلح کرے، بلکہ حالات کے تقاضوں کے مطابق انسان جو ہے اپنے جو الٹیمیٹ آبجیکٹو، اس الٹیمیٹ آبجیکٹو نظر رکھتے ہوئے انسان اپنے عمل کا اور اپنے فعل کا تعین کرتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس وقت جنگ کرنی چاہیے تاکہ میں اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں، یا مجھے صلح سے کام لینا چاہیے تاکہ میں اپنے مقصد تک جو ہے وہ پہنچ جاؤں۔ تو یہ جو ہے اب ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو امام مجتبی علیہ السلام، پہلا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام حسن علیہ السلام کی جو سخاوت کا پہلو، جو جود و کرم کا پہلو اور جو جنریسٹی کا پہلو آپ کی زندگی میں تھا، کہ وہاں پر کسی نے آپ سے ایک سوال کیا۔ اب میں اس سوال کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں، پھر یہ عبارت جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس عبارت کا میں ترجمہ کروں گا۔ کسی نے امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا کہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سائل کو جو ہے وہ محروم نہیں کرتے اور اس کو خالی ہاتھ اس کو نہیں لوٹاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کا کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ذہن میں سوچیں تو آپ کے ذہن میں بھی کئی جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام ایک خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ جس کا تعلق جو ہے وہ ہماری عملی زندگی سے بھی ہو سکتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ از امام مجتبی پرسیدن کہ چگونه از هر سائلی که بر در خانه شما می آید نا امیدش بر نمی گردانید۔ تو یہ میں اس کا فارسی نہیں پڑھتا، لیکن یہ کہ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امام علیہ السلام پہلے یہ کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے اس بات کا عادی بنا دیا ہے کہ اس کی نعمتوں کا نزول مجھ پر ہو، جبکہ میں نے خود کو اس بات کا عادی بنا دیا ہے کہ میں لوگوں کی طرف توجہ کروں، ان کی مدد کروں اور ان کا خیال رکھوں۔ پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام جو اصل بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص سائل یا سوال کرنے والا یا فقیر یا محتاج میرے پاس آتا ہے تو میں اس بات کو فیل کرتا ہوں کہ میں خود بھی محتاج ہوں اللہ کا، خود بھی اللہ تعالیٰ کا احساس کرتا ہوں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہوں، اور ہر لمحے مجھے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظر کرم ہے اور جود و کرم جو ہے وہ میرے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ میرے شامل حال ہو۔ لہٰذا میں جب اس محتاجگی کو احساس کرتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں اس محتاجگی کو، تو پھر مجھے وہ شخص جو میرے سے جس کی احتیاج ہوتی ہے تو مجھے اس کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے، پھر میرے اندر جو ہمدردی اس کے سلسلے میں پیدا ہوتی ہے وہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اس کی مشکل کا احساس ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس کو جو درد ہے، جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کی احتیاج ہے وہ کس حد تک ہے، اور میں جب اپنی احتیاج کو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں محسوس کرتا ہوں تو میں اس کو جو ہے وہ کمپیئر کر سکتا ہوں۔ تو یہ اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے پاس یہ چیز نظر آتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خود احساس ہے محتاج کی کیسی ہے، اور انسان جو ہے وہ دراصل جب بھی کسی کے غم میں شریک ہوتا ہے یا کسی کی خوشی میں شریک ہوتا ہے تو بھی وہ اس کی حالت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں غمگین ہے، وہ کیوں خوشی ہے۔ لیکن جب وہ اپنے اوپر آنے والے غم کو یاد کرتا ہے یا وہ اپنی خوشی کو یاد کرتا ہے، جب وہ اپنے غم کو دوسرے کے غم سے کمپیئر کرتا ہے، تب اس میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے کے غمگین ہونا یا غم زدہ ہونا جو ہے اس میں کیا اس کے اندر جو ہے وہ مشکلات پائی جاتی ہیں، اور موازنہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ پتھر دل ہوتے ہیں، جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، جو لوگوں کو دوسروں کا احساس نہیں ہوتا، دوسروں کی غربت کا احساس نہیں ہوتا، وہ دراصل جو ہے وہ پتھر دل لوگ ہوتے ہیں، اور وہ
یہ کمپیریزن نہیں کر پاتے، یا تو وہ اس دکھ سے اور اس درد سے گزرتے نہیں ہیں، یا اگر گزرتے ہیں تو وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، وہ کمپیئر کرتے ہیں کے ساتھ. اور یہی وجہ کہ ابھی حال ہی میں بعض ٹی وی اینکرز نے جب پاکستان میں اتنی بڑی قیامت آئی اور کراچی میں اتنی شدید گرمی کی وجہ سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور بہت بڑا کوہرام ہے جو اس وقت وہاں پر مچا ہوا ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو، پاکستانی قوم کو ان مصیبتوں سے اور مشکلات سے نکالے، اور ان پر ایسے حکمران جو ہے وہ آئیں کہ جو واقعاً صالح ہوں اور جو قوم کا درد سمجھتے ہوں. تو بعض اینکرز نے یہاں پر یہ بات بھی کی کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ان سارے یہ وزیروں کو جو ہے نا ان کے گھروں میں بند کر دینا چاہیے اور ان کی بجلی اور پانی کاٹ دینا چاہیے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ جب بجلی نہیں آتی، جب پانی نہیں آتا، جب ایئر کنڈیشن نہیں چلتے، جب اس طرح کی لگژریس لائف نہیں ہوتی، تو اس وقت انسان کی حالت اور احساس کیسا ہوتا ہے. اس لیے کہ جب تک انسان اس خود سچویشن سے نہ گزرے تو اس کو اس دکھ کا اور اس درد کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ہم امام علیہ السلام ہم سیکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے روزہ جب فرض کیا گیا ہے، مختلف روایات اور مختلف حدیثیں موجود ہیں کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے. ان میں سے ہمیں 2 احادیث ایسی ملتی ہیں کہ جو ہمارے اس ٹاپک سے مربوط ہیں. اس میں یہ ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ روزہ دار جو ہے اپنی بھوک و پیاس کے ذریعے سے غریبوں کی، فقیروں کی اور محروم لوگوں کی بھوک و پیاس کا احساس کر سکے، اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی مدد کر سکے گا. لیکن اگر وہ خود اس حالت سے دوچار نہیں ہوگا، یا روایت میں ہے کہ تم روزہ رکھو اور اپنی بھوک و پیاس کو قیامت کی بھوک و پیاس سے کمپیئر کرو اور اس وقت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی بھوک اور پیاس کو یا اپنی دنیاوی زندگی کو اپنی آخرت کی زندگی سے کمپیئر کرے اور اس کے مطابق جو ہے اپنی جو ہے وہ کی کوشش ہے. یہ وہ پہلا نقطہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیکچر کے حوالے سے امپورٹنٹ تھا، اور میں نے یہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کیا اور پیش کیا. دوسرا نقطہ ہمیں جو امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے تھے، جب آپ کسی کو کچھ مدد کے طور پر دیتے تھے اور اپنی سخاوت کا ثبوت دیتے تھے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ جو ہے کسی سے اس بات کی توقع نہیں رکھتے تھے کہ کوئی آپ کا شکریہ ادا کرے، کوئی آپ کا شکر گزار ہو. اس لیے کہ آپ نے جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو پھر آپ کو لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز ہوں گی تو اس سے انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشنز پر وہ پورا نہیں اتر رہا، یا جو اس کی توقعات ہیں جو وہ لوگوں سے چاہ رہا ہے، تو اس صورت میں اگر لوگ اس کو رسپونڈ نہ کریں اس طرح سے، تو ظاہر ہے کہ اس کی سائیکولوجیکل بینگ اور بہت زیادہ چیز جہرناک ہے. اسی لیے قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ ہے، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امام علی علیہ السلام سے یہ روایت، یہ آیت ان سے مربوط ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو کھانا نہیں کھلاتے، لا نرید منکم جزاء، ہم صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، اور ہم نہ کسی سے کوئی جزا مانگتے ہیں، ولا شکورا، اور نہ ہی ہم کسی کے شکریہ کے طالب ہیں کہ کوئی آ کر ہمیں شکریہ ادا کرے. یعنی گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں، جب ہم کسی کا احسان کرتے ہیں، تو احسان ہم جب کسی کا کرتے ہیں تو انسان جو ہے یہ سوچتا ہے کہ شاید مجھے اس کا ریوارڈ دے یہ شخص، شاید کسی موقع پر جب مجھے اس کی ضرورت ہوگی تو یہ شخص میری مدد کرے گا. لیکن ان ہستیوں نے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی سے جزا نہیں مانگتے، کوئی ان کی جزا دیتا ہے یا نہیں دیتا ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن ہائر اسٹیج یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو جس کی میں مدد کر رہا ہوں کم سے کم وہ دے میرا شکر گزار
ہو، کم سے کم منہ سے وہ میرا شکریہ ادا کر دیں. لیکن ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہم جو ہے امام حسن علیہ السلام حتیٰ اس چیز کے بھی طلبگار نہیں تھے، اس چیز کی بھی توقع نہیں کر رہے تھے. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے، سورہ الانسان آیت نمبر 22، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو خطاب کرتا ہے کہ جن کو جنت میں بہت زیادہ نعمتیں ملیں گی اور بہت عظیم مقام ان کو دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہے تمہاری جزا، اس جزا جو تم نے عمل اس دنیا میں انجام دیا. پھر اللہ کہتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور میں تمہاری اس کوشش اور اس تلاش کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں. اب آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہیں، اگر ہم اچھا عمل کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے ہوگا، اگر ہم برا عمل کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے ہوگا. تو اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، دونوں کا تعلق جو ہے ہم سے ہے. اگر ہم اچھا عمل کریں تو ہمیں فائدہ ہو، برا کریں گے تو نقصان ہو. اگر ہم اچھا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اگر ہم برا عمل کریں گے تب بھی اللہ کو نقصان نہیں پہنچے گا. اگر ہم سب کے سب نیک ہو جائیں تب بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اگر ہم سب کے سب برائی کا شکار ہو جائیں تب بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا. لیکن ان تمام حقائق کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے. یعنی انسان حیرت ہوتی ہے کہ آپ کی جب کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو مشکور ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ گویا ہمیں یہ درس بھی دیتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی جو ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے کہ جو مجھے قرض حسنہ دے گا، کون ہے تاکہ میں اس کو ڈبل ٹرپل کر دوں، اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس کی جزا دوں گا، اور وہ جزا بھی جو ہے وہ جزائے کریم ہوگی، تو اجر کریم ہوگا جو میں تم کو دوں گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ میسج دینا چاہتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مدد کو وصولتے ہیں، وہ فقیر، وہ سائل، وہ محروم، کہ جن تک کسی کی مدد پہنچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم احسان فراموش نہ ہو، دیکھو تمہارا اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے، اگر کسی موقع پر تمہاری کوئی خدمت کرے، چاہے وہ اجتماعی لیول پر ہو چاہے وہ انڈیویجول لیول پر ہو، تو تم اس کی خدمات کو یاد رکھو، تم اس کی خدمات کو نظر انداز مت کرو، تم اس کی محنتوں اور کوششوں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ اس کو اپریشیٹ کرو اور اس کو اہمیت دو، اور اس بات کو محسوس کرو کہ کسی موقع پر جب تمہارے پاس اس کی ضرورت تھی اور اس نے تمہارے لیے اس کی مدد کی، لیکن آج جو ہے تم جو ہے اس کو فراموش کر رہے ہو. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ایک مقام پر کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ مانگ رہا ہے، وہ فقیر ہے، وہ غریب ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. تو حضرت علی علیہ السلام کو تعجب ہوا، انہوں نے فوراً آ کر اپنے ان افراد سے کہ جو حکومت میں تھے اور جو بیت المال کے ذمہ دار، علی علیہ سے پوچھا کہ یہ شخص جو ہے میری حکومت میں کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس طرح سے بھیک مانگے اور کوئی شخص جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی محتاجگی کا اظہار کرے. تو جو جواب امام علی علیہ السلام کو ملا اس پر آپ غضبناک ہو گئے. جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ یا علی، یہ شخص جو ہے کرسچن ہے، یہ عیسائی ہے، لہٰذا اس پر امام علی علیہ السلام نے سخت غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ جب یہ جوان تھا تو اس نے اس مملکت کی، اس عوام کی اس نے خدمت کی اور تم نے اس کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا، اور آج جب یہ اس قابل نہیں رہا تو تم نے اس کو بیت المال سے یہ کہہ کر محروم کر دیا کہ تم جو ہو یہ شخص مسلمان نہیں ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جب کبھی ہم اس موضوع کے اوپر آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کا سلوک کیسا تھا. اور آج دنیا ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ اسلام غیر مسلموں میں کس قسم جو ہے وہ اصول رکھتا ہے اور کس قسم کی اپروچ رکھتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں. تو گویا ہمیں بٹوین دا لائنز یہ درس دینا چاہتا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی کی مدد کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کسی سے توقع نہ رکھیں، لیکن ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی کی مدد
جن کی جاتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ احسان فراموش نہ ہو۔ میرے لاسٹ لیکچر میں کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول بھی ہے کہ جس پر تم احسان کرتے ہو اس کے شر سے بچو۔ اب ہم دیکھیں کتنا خوبصورت قول ہے حضرت علی علیہ السلام کا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے تم پر احسان کیا تم اس احسان اس کے شر سے بچو۔ تو اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کسی پر احسان کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ کسی کے لیے نیکی کرتے ہیں، لیکن وہ اس نیکی کا جواب جو ہے شر کی صورت میں آپ کو دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نظر انداز کر دے، ایک تو یہ ہے کہ وہ کو اہمیت دے، تو یہ کہ ٹھیک ہے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن ایک مرتبہ یہ کہ آپ کی نیکی کا جواب جو ہے وہ شر کے ذریعے سے دے، برائی کے ذریعے سے دے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ آج نیکی کرتے ہیں اور اس نیکی کی وجہ سے، اس مدد کی وجہ سے آج وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے، آج وہ اپنی طاقت میں آ جاتا ہے، آج اس کو طاقت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ کا شکر گزار ہو کہ آپ نے اس مقام تک پہنچانے میں اس کے لیے مدد کی، وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی فرعونیت جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہے، اور پھر وہ اسی احسان کے بدلے میں اس کو شر میں تبدیل کر کے آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہے کہ جس کے اوپر ہمیں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسری صفت تھی جو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ تیسری صفت جو یہ ہے امام حسن علیہ السلام کی، وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی مدد کرتے تھے، جب آپ کی احتیاج کو دور کرتے تھے، جب آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، تو اس وقت آپ اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے تھے، اس کی کرامت نفس کا خیال رکھتے تھے، اس کی حیثیت کا خیال رکھتے تھے، اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھتے تھے، اور اس بات کی طرف آپ کی بہت توجہ ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص جو ہے اپنے اندر میں اس کی تحقیر کا باعث بن جاؤں، میں اس کو بے عزت کرنے کا باعث بن جاؤں۔ اسی لیے میں نے یہ امام حسن علیہ السلام کی ایک روایت لکھی ہے، اس روایت کے اوپر ذرا غور کریں، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں والکرم، جب کسی نے امام حسن سے پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ جود و کرم اور سخاوت جو ہے یہ کس کا کیا معنی ہے اور آپ کس طرح اس کو ڈیفائن کریں گے؟ تو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں والکرم العطیۃ، کرم کیا ہے؟ وہ عطیہ ہے اور وہ ہدیہ ہے کہ جو قبل سوال، جو سوال کرنے پہلے کو دیا ہے، یعنی اب اس نے احتیاج کا ذکر بھی نہیں کیا تو وہ آپ اس کو اس کی مدد کر رہے ہیں۔ وَالتَّبَرُّعُ بِالْمَعْرُوفِ، اور دل کے ساتھ انسان جو ہے وہ نیکی انجام دیتا ہے، یہ نہیں کہ کسی مجبوری کی خاطر یا لوگوں کو دکھانے کی خاطر، بلکہ دل سے وہ کسی کی مدد کرتا ہے۔ وَالْإِطْعَامُ فِي الْمَحَلِّ، اور بر موقع و محل جو ہے وہ لوگوں کو اطعام کرنا یعنی کھانا کھلانا جو ہے اس کو کہتے ہیں کرم کرنا۔ تو اب یہ امام حسن علیہ السلام سے یہ روایت جو ہے نقل ہوئی ہے، تو گویا امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ در حقیقت جو ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور قرآن کی روشنی میں بھی آج ہم اس کو دیکھیں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر خاص طور پر توجہ کریں کہ کس طریقے سے ہم ائمہ کی، اولیاء کی زندگی کو قرآن کی آیات کے مطابق جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جب ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے اور اس واقعے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کہیں لوگوں کے درمیان موجود تھے، اتنے میں امام حسن علیہ السلام شخص جو زیادہ دکھی، بہت محتاج تھا، بہت زیادہ ضرورت مند تھا، اس کے پاس 3 وقت کا کھانا بھی نہیں تھا، تو اس نے امام حسن علیہ السلام کو، اس کو یہ بھی خوف تھا کہ پتہ نہیں میری مدد ہوگی یا مدد نہیں ہوگی، اس کو یہ بھی خوف تھا کہ اگر میں خود جا کے امام سے مانگوں اور لوگوں کے سامنے اگر امام نے انکار کر دیا تو میری بے عزتی کا باعث بنے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ امام علیہ السلام کو ایک لیٹر لکھا اور خط لکھا اور خط امام کے ہاتھ میں دیا۔ امام نے لوگوں کے سامنے اس خط کو کھولا اور کھولنے کے بعد امام نے جو ہے دیکھا کہ اس شخص کو ضرورت ہے، اس کی مدد کی اور 2 برابر اس کو جو ہے وہ جو اس نے مانگا تھا
جو اس کی ضرورت تھی اس کی ضرورت سے ڈبل جو ہے اس کو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ عطا کیا. تو امام نے کسی نے یہ کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ یہ خط جو ہے یہ کتنا مبارک ثابت ہوا ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے آپ کو دیا ہے، کتنا برکت ہوا ہے یہ لیٹر جو ہے کہ جس کو آپ نے اس کی ضرورت سے زیادہ اس کو دیا ہے. تو امام کا جواب بڑا عجیب تھا. امام یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو برکت کا باعث ہے یا نہیں، لیکن یہ خط جو ہے خود میرے لیے بہت زیادہ برکت کا باعث ثابت ہوا ہے. اب امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گویا امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس خط کی وجہ سے میرے اندر یہ لیاقت اور شائستگی پیدا ہوئی، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ میں کسی کی مدد کر سکوں اور اس طرح کا جو ہے ثواب میں حاصل کر سکوں. تو فرماتے ہیں کہ جو تم سے کچھ مانگتا ہے، اب امام یہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو شخص تم سے کچھ مانگتا ہے وہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھ کر بات کرتا ہے، جبکہ اس کا بدن کانپ رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے مجھے کوئی مثبت جواب ملے گا یا نہیں ملے گا. لہٰذا میں نے اس کو ڈبل اس لیے دیا کہ جو ایک حصہ تھا کہ جو اس نے مانگا تھا اس کا تعلق تو اس کی اس عزت و آبرو سے تھا کہ جو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھ کر میرے سامنے رکھ، وہ تو سخاوت ہوئی، وہ تو میری مدد نہ ہوئی. وہ تو اس لیے کہ سخاوت تو وہ ہوتی ہے اور مدد تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو ریٹرن نہ اس کا لینا ہو، یعنی اس کو ضرورت نہ ہو کہ اس کو کوئی اس کا ریٹرن دے. یعنی آپ اگر کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو آپ یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ آپ کا پیسہ واپس کرے. اب امام یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اپنی عزت مجھے دے رہا ہے، اس کے بدلے میں اس کو کچھ دے رہا ہوں. جب کوئی شخص عزت مجھے دے رہا ہے اس کے بدلے میں کچھ دے رہا ہوں تو مجھے تو کوئی ثواب نہیں ہوگا، یہ تو کوئی کرم نہیں ہوگا. لہٰذا جو چیز اس کی عزت کے مقابلے میں تھی پہلے میں نے وہ دی، اور اس کے بعد وہ چیز اضافی اس کو دی کہ جس کے بدلے میں کوئی چیز اس سے نہیں لے رہا. لہٰذا یہی چیز جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت اور بخشش کے حوالے سے جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں. اور اسی طرح کا واقعہ ہمارے پاس جو ہے امام علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے کہ جب آپ نے کسی کی مدد کی تو کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ یا علی آپ نے اس کی مدد کیوں کی ہے جبکہ اس نے آپ سے سوال بھی نہیں کیا، اس نے مانگا بھی نہیں. تو حضرت علیہ السلام یہی جواب دیا کہ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگ لیتا تو پھر تو میری مدد نہ ہوتی، تو پھر تو میں اس کو سخاوت نہیں کہہ سکتا تھا، پھر تو میں اس کو جنریسٹی نہیں کہہ سکتا تھا. جنریسٹی تو وہ ہے کہ جہاں پر کہ کوئی چیز اس کے بدلے میں موجود نہ ہو. اگر کوئی شخص اپنی عزت و آبرو کے بدلے میں مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ تو پھر میری کوئی اس کے اندر میرا اجر و ثواب نہ ہوا. تو آپ دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیزیں کتنی زیادہ اہم ہیں کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اسی کے حوالے سے میں نے حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے. اس روایت کے الفاظ ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ اہل المعروف الی استنائہ احوج من اہل الحاجت الیہ. اب آپ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو لوگ مومن ہوتے ہیں، اپنی نیکی کے سلسلے میں، اپنے عمل کے سلسلے میں احوج من اہل الحاجت الیہ، وہ اس شخص سے زیادہ شخص کو کچھ مانگنا چاہتا ہے، جو ان کے سامنے اپنی غربت کا اظہار کر رہا ہے، وہ جو ہے اس سے زیادہ محتاج ہوتے ہیں. یعنی جو شخص مدد کر رہا ہے وہ زیادہ محتاج ہوتا ہے اس سے کہ جو آپ سے کچھ مانگ رہا ہے. اب ایک عجیب چیز ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ لِأَنَّ لَهُمْ أَجْرُهُ، اس لیے کہ یہ لوگ کہ جو کسی کی مدد کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کو اجر عطا ہوتا ہے، وہ فخر ہو، اور ان کو یہ افتخار اور ان کو یہ آنر ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی کی مدد کی. وہ ذکر ہو، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو اس وجہ سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. تو پھر امام فرماتے ہیں کہ فَمَهْمَا اسْتَنَعَ الرَّجُلُ مِنْ مَعْرُوفٍ، کہ جب کوئی شخص کسی کی مدد کرتا ہے فَإِنَّمَا يَبْدَأُ فِيهِ بِنَفْسِهِ، تو دراصل وہ اپنے نفس کی مدد کرتا ہے، دراصل وہ اپنی مدد کرتا ہے، اس لیے کہ وہ محتاج ہے کہ اس کو ثواب ملے، وہ محتاج ہے کہ نیک عمل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو اجر دے. تو اس اپنی آج مدد ہوتی ہے. فلا
بننا شکرا ما صنع الی نفسہ من غیرہ. اب امام فرماتے ہیں کہ جو کام آپ اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں، جو کام آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، جو کام آپ اپنے نفع کے لیے کر رہے ہیں، جو کام آپ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اس میں آپ کسی سے شکریہ کے طلبگار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی سے شکریہ کا جو ہے توقع کریں، اس لیے کہ آپ اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو دراصل وہ اپنی مدد کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو شخص کوئی نیک کام کرتا ہے تو پہلے وہ اپنے لیے نیک کام کرتا ہے، پھر دوسرے کے لیے کرتا ہے. جو شخص کوئی شر کا باعث بنتا ہے کسی کے لیے تو پہلے وہ اپنی ذات کے لیے شر کا باعث بنتا ہے اور پھر وہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے باعث سے شر بنتا ہے. تو یہ جو حدیث ہے ہمارے سامنے، اس میں بھی بہت زیادہ اہم نکات ہیں. اب سورہ الذاریات کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے. اب آیت کو دیکھیں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اس اور یہ وہ ہیں جن لوگوں جو حقیقی معنی میں مومن لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سائل اور محروم دونوں کا حق اپنے اموال میں آلریڈی وہ کنسیڈر کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہمیں اللہ تعالیٰ پیسہ دیتا ہے یا ہمیں مال دیتا ہے، اس سے نوازتا ہے، تو ہم اس چیز کے منتظر نہیں رہتے کہ کوئی آ کے ہمارا دروازہ کھٹکھٹائے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کی مدد کریں، بلکہ وہ پہلے سے ہی اپنے مال میں اس مال کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جو سائل اور محروم کے لیے ہے. سائل کا مطلب ہے کہ وہ شخص کہ جو اپنی احتیاج کا ذکر کرتا ہے، اپنی احتیاج کو بیان کرتا ہے، اور محروم وہ شخص ہوتا ہے کہ جو شرم و حیا کی وجہ سے اپنی احتیاج کو بیان نہیں کر سکتا. لہٰذا امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ وہ خود جا کے کوشش کرتے تھے اور تحقیق کرتے تھے کہ کون ہے جس کو احتیاج ہے اور کون ہے جو محتاج ہے. تو محتاج شخص جو ہے اس کی امام علیہ السلام وہ کیا تھے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی اپنی زندگی میں جو لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں وہ اس وقت مدد کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص جو ہے ان کے پاس آ کر ان کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے تو پھر وہ اس پر احسان کرتے ہیں. لیکن ہائر لیول یہ ہے کہ انسان جب کسی کی مدد کرے تو قبل اس کے کہ وہ سوال کرے، انسان خود اس کی مدد کرے اور یہ سمجھے کہ اس کو ضرورت ہے اور اس کو احتیاج ہے. اس لیے کہ معاشرے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی عزت نفس کی خاطر کسی سے سوال نہیں کرتے اور کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کی اس آیت کو دیکھیں جو میں نے ابھی سورہ بقرہ آیت نمبر 273، اتنی خوبصورت آیت ہے یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یحسبہم الجاہل، جو لوگ جاہل ہوتے ہیں، جو لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، جو لوگ بے عقل ہوتے ہیں، اغنیاء من التعفف، وہ لوگ جو محتاج ہوتے ہیں ان کو غنی سمجھتے ہیں، ان کو پیسے والا سمجھتے ہیں، ان کو امیر سمجھتے ہیں، ان کو سے ہیں. تعفف کیا مطلب؟ یعنی تعفف کا تعلق ہے وہ عفت و پاک دامنی، یعنی اپنی شرم و حیا کی وجہ سے وہ اپنی غربت کو چھپاتے ہیں، اور جب وہ اپنی غربت کو چھپاتے ہیں تو یہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو امیر سمجھنے لگتے ہیں، وہ ان کو پیسے والا سمجھنے لگتے ہیں. اب قرآن آگے کہتا ہے تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، تمہیں چاہیے، یہ تمہارا فرض ہے کہ تم ان کے چہرے پر جو ہے جو آثار ہیں ان کے ذریعے سے ان کی احتیاج کا اندازہ لگاؤ. اس لیے کہ وہ اپنی اس احتیاج کو، اپنی اس مشکل کو، اپنی اس محرومیت کو کبھی چھپا نہیں سکتے. کہیں نہ کہیں ان کے چہرے پر یہ ظاہر ہوگا لا یسألون الناس الحافا، لیکن وہ لوگوں سے کچھ مانگتے نہیں ہیں اصرار کر کے، یعنی زبردستی لوگوں سے اصرار کریں اور ان سے مانگیں. تو یہ چیز جو ہے ہمیں امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے. اور ہمارے پاس ایک اور روایت ہے کہ جو یہاں پر میں نے نقل اگر امام علیہ السلام امام صادق علیہ السلام اذا علم الرجل ان اخاہ المؤمن محتاج،
اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا مومن بھائی جو ہے محتاج ہے، فلم یؤتیہ شیئا، لیکن وہ اس کو کوئی چیز نہ دے، حتی سألہ، یہاں تک کہ وہ اس سے سوال کرے اور اپنی احتیاج کو بیان کرے، ثم آتا، اس کے بعد وہ اس کو کچھ عطا کرے، لم یؤجر علیہ، تو اس پر اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ حدیث اور یہ روایت موجود ہے۔ صرف میں ایک نقطہ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں زیادہ سوالات ہونے چاہیے آج، کیونکہ مجھے آگے بھی جانا ہے، آج ہم نے تھوڑا پروگرام بھی لیٹ کیا ہے، لیکن میں تھوڑا ایک بات ہی بیان کروں گا کہ آج کے دور میں اور گزشتہ دور میں ایک فرق یہ ہے کہ گزشتہ دور میں جو لوگ فقیر ہوتے تھے وہ پروفیشنل فقیر نہیں ہوتے تھے، جو لوگ محروم ہوتے تھے وہ پروفیشنل نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ شخص مانگتا تھا کہ جو حقیقتاً جو محتاج ہوتا تھا۔ لہٰذا حسن کسی کی قدر نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی تربیت بھی کرتے تھے، اس کو مانگنے سے منع بھی کرتے تھے، اور اس کو یہ بھی کہتے تھے دیکھو 3 شرائط ہیں، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط تمہارے اوپر پوری اترتی ہے تو تب تم مجھ سے مانگو، اگر ان تینوں میں سے کوئی شرط نہیں ہے تو پھر جو ہے تم مجھ سے مت مانگو۔ تو بہرحال اس پر میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آج کل جو ہے ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہر شخص اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا مشکل ہو گیا ہے، اور جو بازاروں میں ہمیں فقیر نظر آتے ہیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں یا واقعاً ان کی ضرورت ہے کہ وہ ان کی مدد کی جائے۔ تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ محتاج ہے تو شاید ہم خوشی سے مدد کریں، لیکن ہم کبھی نہیں کر پاتے۔ تو بہرحال یہ چیز بھی ہمیں مد نظر جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ آخری یہ روایت ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے ترجمہ کر کے اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رأیت المعروف لا یصلح الا بثلاث خصال، وہ کہتے ہیں کہ 3 خصوصات ایسے ہیں کہ جن کے بغیر آپ کی نیکی کی کوئی ورتھ نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں امام۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں کہ تصغیر ہی، یعنی جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس نیکی کے اندر 3 صفات پائی جانی چاہیے، اگر یہ 3 صفات نہیں ہیں تو اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے۔ الا بثلاث خصال، پہلا کیا ہے کہ تصغیر ہی و ستر ہی و تعجیل ہی، پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی نیکی کو چھوٹا سمجھیں اور اس کو قلیل سمجھیں۔ آپ کتنی ہی عبادتیں انجام دیں، کتنا ہی نیک کام کریں، لیکن یہ مت سمجھیں کہ آپ نے بڑا تیر مار لیا اور آپ نے بہت زیادہ نیک کام کر لیے۔ دوسرا وہ ستر ہی، دوسرا یہ کہ آپ چھپ کر کسی کی مدد کریں، آپ ساری دنیا کو دکھاتے مت پڑیں۔ وہ تعجیل ہی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ اس میں جلدی کریں، اس لیے کہ اگر جلدی نہیں کریں گے تو اس آپ کا ہو سکتا ہے وہ اپرچونٹی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کی مدد کرنے کے لیے دی ہے، وہ اپرچونٹی آپ سے جو ہے وہ چھین لی جائے۔ فَإِنَّكَ، اب دیکھیں کیا فرماتے ہیں امام، فَإِنَّكَ إِذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ، اگر آپ نے اپنے عمل کو چھوٹا سمجھا، بہت توجہ کیجئے گا، اگر آپ نے اپنے عمل کو چھوٹا سمجھا تو اس چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے عَظَّمْتَهُ، تو آپ نے اپنے اس عمل کو عظیم بنا دیا، باعظمت بنا دیا، ان دا من تصنعہ الیہ، اس کے نزدیک کہ جس کے لیے آپ نے اس عمل کو انجام دیا ہے، اس کے نزدیک آپ نے چھوٹا عمل کر کے، چھوٹا کنسیڈر کر کے آپ نے اس کو عظیم بنا دیا ہے، عظمت کا حامل بنا دیا ہے اس کے نزدیک کہ جو ہے واقع جس کی خاطر آپ نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں اور آپ کی زندگی سے ان باقی کو سیکھیں کہ جو ہماری زندگی میں مشعل بن سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ All attendees are muted and may unmute themselves by pressing *6.
جی مائک آپ کے پاس ہے، اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ بات کرے، یا اگر آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور ہم یہاں پر موجود ہیں، سن رہے ہیں انشاءاللہ۔ اظہر بھائی اور اسکر بھائی کو بھی سلام۔ سب کو مبارک ہو انشاءاللہ۔ اوکے اسکر بھائی، انشاءاللہ خدا حافظ، اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تو میں چاہوں گا کہ پھر ہم اپنے سیشن کو کلوز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم گفتگو کو پھر جاری رکھیں گے۔ نیکسٹ ہفتے میں دیکھتا ہوں کہ ہم نئی سورہ شروع کریں، یا میرے ایک ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ہم شب قدر کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کریں۔ اگر آپ لوگ اس کے اوپر تیار ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہم لیلۃ القدر کے اوپر بہت سے کوسچنز ہیں لوگوں کو، ہم اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ جو ہے اگلے ہفتے ہم اس کے اوپر بات کریں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے مجھے بعد میں ای میل بھی کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہم بات کریں، اور نئی سورہ جو ہے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ رمضان کے بعد اور عید کے بعد۔ اوکے، اس کا میں سب کی بڑا پوز ہے، چاہوں گا کہ زیادہ آپ لوگ شرکت کریں۔ ہو سکتا ہے وہ اہم لیکچر ہو، تو پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ بہت سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ میں بھی محنت کروں گا اس موضوع کے اوپر، پہلے بھی میں نے کئی جگہ لیکچرز دیے میں، تو اس وقت تک کے لیے انشاءاللہ خدا حافظ، السلام علیکم۔